اللهم صل على محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. المسألۃ السادسۃ المطلق والمقید المتنافیان. سلسلہ گفتگو ہمارا مطلق اور مقید میں ہے، اور اس بحث کی آج آخری عنوان کو ہم بحث کرنے جا رہے ہیں جو ہے مسئلہ سادسہ میں. مسئلہ سادسہ کا عنوان یہ ہے کہ یہ جو مطلق ہے اور مقید ہے ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، آیا متنافی ہیں، متخالف ہیں یا کیا ہے. مصنف کے واضح سی بات ہے کہ ان کا آپس میں تنافی کا رشتہ ہے. مطلق متنافی ہے مقید کے، اور مقید جو ہے نا تنافی رکھتا ہے کس کے ساتھ ہے، مطلق کے ساتھ ہے، آپس میں تنافی رکھتے ہیں. یہ نقطہ واضح ہو گیا کہ آپس میں متنافیان ہیں. لیکن تنافی کس قسم کی ہے، تنافی کس قسم کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ تنافی کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں اپنے ظہور پر باقی ہوں، یعنی پہلا نقطہ کیا ہے کہ مطلق اور مقید آپس میں تنافی رکھتے ہیں. تو تنافی کا کیا مطلب ہے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ تنافی کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں اپنے ظہور اور ظاہری حالت پر باقی ہوں تو آپ دونوں پر عمل نہیں کر سکتے. کیوں بھائی؟ اس وجہ سے کہ پہلے کا ظہور کہہ رہا ہے مجھ پر عمل کریں تو اس پر آپ عمل نہیں کر سکتے. دوسرے کا ظہور کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس کے ظہور کو باقی رکھتے ہوئے مجھ پر عمل کریں گے تو پھر اس پہلے پر عمل نہیں کر سکتے. یعنی دونوں کو مع ظہور ہما آپ اخذ نہیں کر سکتے، اور یہی جو ہے وہ تنافی ہوا کرتا ہے. واضح ہے. مثال معروف مثال ہے کہ مثال اعتق رقبتن. مولا نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ رقبہ کو آزاد کریں. یہ کیا ہے؟ مطلق ہے. صحیح. دوسرا آ جاتا ہے مقید. مثال اس کی کیا ہے؟ اعتق رقبتن مومنتن، کہ مومنہ رقبہ کو آزاد کریں. اگر ہم اطلاق کو اپنے ظہور پر باقی رکھیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا غلام آزاد کرے، کوئی بھی آزاد کرے. تو یہ کوئی بھی والا حصہ جو ہے یہ اس کو آپ ادھر رکھیں، اور دوسری میں آ جائیں کہ مومنہ کو آزاد کرے. تو مومنہ اور کوئی بھی کو آزاد کرے یہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی آزاد کرتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کوئی بھی نہیں، مومنہ. اور اگر آپ مومنہ کو کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی کیوں مومنہ، کوئی بھی. تو لہذا کیا ہو گیا؟ ٹکراؤ ہو گیا ایک اعتبار سے. یعنی دونوں پر آپ عمل اس اعتبار سے نہیں کر سکتے. واضح ہے. یہ کوئی بھی جہاں پہ بھی ہم اس کو مثال کریں گے ضرور کہیں پہ روکیں گے، اور مومنہ کی صورت میں بھی تو وہ جا کے رقبہ تو کہلاتا ہے نا. اچھا. تو لہذا یہ مطلب واضح ہو کہ آپس میں ان کی تنافی موجود ہے. صحیح. لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو تنافی ہم نے آپ کو ظاہری اعتبار سے بیان کی ہے، اس تنافی کو تحقق پانے کے لیے کم از کم 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے. 3 چیزیں ہوں گی تو یہ تنافی مستقر ہوگی، والا جو ہے نا یہ تنافی نہیں ہوگی. 3 چیزوں کو ہم وہ عبارت میں بیان کریں گے تاکہ وقت جو ہے ہمارا تھوڑا سا بچ جائے. المسألۃ السادسۃ المطلق والمقید المتنافیان. معنی التنافی بین المطلق والمقید. تنافی کا معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان تکلیف فی المطلق لا یجتمع و تکلیف فی المقید. جو تکلیف مطلق میں آئی ہے کوئی بھی، اور جو تکلیف مقید میں آئی ہے یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہوں گی. فرض المحافظت علی ظہورہما معا. دونوں کے ظہور کو، دونوں پہلے کا ظہور کوئی بھی ہماری سادی تعبیر کے اعتبار سے، اور ادھر جو ہے نا بس مومنہ، ان کے ظہور کو باقی رکھتے ہوئے اے انہما یتکاذبان فی ظہورہما. یعنی دونوں اپنے ظہور میں ایک دوسرے کا تکاذب کر رہی ہیں. وہی ظہور وہی ہے. ظہور سے مراد جو ہے نا کوئی بھی اور بس والی بات. مثل قول طبیب مثلا اشرب لبنا. آپ جو ہے وہ دودھ پیے. ثم یقول اشرب لبنا حلوا. میٹھا دودھ پیے شربت والا. وظاہر ثانی تعیین شرب الاول شرب الحلو منہ. ثانی جو مقید ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پر میٹھا دودھ پینا ہی معین ہے، دوسرا نہیں پی سکتے. وظاہر الاول جواز و شرب غیر الحلو حسب اطلاق. پہلے کا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ میٹھے کے علاوہ کوئی بھی پی سکتے ہیں. وہی کوئی بھی دودھ پئیں، بس میٹھا دودھ پئیں. کوئی بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی دودھ لے کے آئیں.
دوسری دلیل کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میٹھا پینا جو ہے نا وہ معین ہے. تو وہی آپ کی بات آئے گی بھائی، ہم جو دوسری دلیل لے کے آتے ہیں بس میٹھا پئیں تو کوئی بھی آ جاتا ہے نا، کوئی بھی اس نے تو نہیں کہا تھا کہ جو بھی اس میں میٹھا بھی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ ان کے ظہور پر باقی رکھیں نا کوئی بھی آپ ذہن میں رکھ کے کریں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن یہ تعین جب ہو جاتی ہے، بس والا جو مسئلہ آ جاتا ہے تو لہذا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ التَّنَافِي بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّد، یہ جو تنافی ہے ان دونوں کے درمیان، یہ اس وقت مستقر ہوگی، متحقق ہوگی اذا کان تکلیف فیہما واحدا. پہلی شرط تنافی کی یہاں سے اذا کان تکلیف فیہما واحدا کالمثال المتقدم، دونوں کے جو ہے وہ دونوں میں تکلیف ایک ہی ہو. پہلی شرط اور تیسری شرط آپس میں قریب ہیں. جب تیسری ہم بیان کریں گے تو اس کی میں وضاحت کروں گا کہ پہلی اور تیسری میں کیا فرق ہے. فلا يتنافیان لو کان تکلیف فی احدہما معلقا علی شیء وفی الآخر معلقا علی شیء آخر. بس اگر تکلیف ایک میں مثلا مطلق میں ایک چیز پر معلق ہو کہ اذا ظاہرت فاتک رقبۃ، کہ آپ جب مثلا ظہار کرتے ہیں تو ایک رقبہ کو آزاد کریں، یا مثلا کہ اذا استيقظ من النوم اشرب لبنا، جب نیند سے اٹھیں تو جو ہے نا وہ دودھ پئیں. وفی الآخر معلقا علی شیء آخر اذا اکلت مثلا فاشرب لبنا، تو الگ الگ چیزیں ہو گئی. کما اذا قال الطبیب فی المثال اذا اکلت فاشرب لبنا وعند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوا، کہ جب آپ جو ہے وہ کھانا کھائیں تو دودھ پئیں، اور جب نیند سے اٹھیں تو اس وقت جو ہے آپ میٹھا دودھ پئیں. تو یہاں پر ایک ہے یا دو ہیں؟ یہ کس کی مثال ہے؟ دو ہیں. تو یہاں پر یہ ہے گویا کہ تنافی کی شرط متحقق نہیں. وَكَذَلِكَ، یعنی یہ شرط موجود ہے. لا يتنافیان، یہ شرط ہونی چاہیے کہ اس وقت تنافی متحقق نہیں ہوگی. لا يتنافیان، تنافی نہیں ہوگی. لو کان تکلیف فی المطلق التزامیا، یا الزامیا ہوتا تو اچھا تھا. کہ شرط یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جو تکلیف ہے اس کی نوع جو ہے وہ ایک ہونی چاہیے، پھر تنافی ہوگی. اگر دونوں وجوبی ہیں تو دونوں الزامی ہیں تو دونوں الزامی، اگر دونوں غیر الزامی ہیں تو دونوں غیر الزامی ہونے چاہیے. یہاں الزامی سے مراد جو ہے نا ضروری نہیں کہ واجبی ہو، الزامی حرمت کو بھی شامل ہے. ٹھیک، اگر بس اس طرح نہیں ہے، نو الگ الگ ہے، ایک الزامی ہے ایک غیر الزامی ہے، تنافی تحقق پذیر ہوگی؟ ان صاحب نہیں ہوگی. الزامی ہے، ایک وجوبی ہے ایک تحریمی ہے، پھر تنافی ہوگی؟ ایک وجوبی ہے، مطلق وجوبی ہے، اور مثلا جو ہے مقید کیا ہے، تحریمی ہے، ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا الزامی ہونی چاہیے. پھر الزامی کے اندر میں کیا ہے، یہ ایسے بحث نہیں ہے. وفی المقید علی نحو الاستحباب، مثلا جو ہے نا لو کان تکلیف فی المطلق التزامی اور لزومی ہو، اور مقید میں کیا والا نحو الاستحباب ہو. ففی المثال لو وجب اصل شرب لبن، مثال کے اصل شرب لبن جو ہے وہ واجب ہے. لو فہم فانہ لا ینافیہ رجحان الحلو منہ، یہ جو اصل شرب لبن ہے اگر اس طرح ہو تو یہ منافات نہیں رکھتا ہے کہ میٹھا دودھ پینا رجحان رکھتا ہے بے اعتبار ہی احد افراد الواجب، کیونکہ واجب کے افراد میں سے ایک فرد یہ بھی ہے، منتہا ذرا اچھا فرد ہے، تو لہذا کوئی تنافی نہیں ہوگی. دو شرطیں ہو گئیں. تیسری شرط وَقَذَا لَا يَتَنَافَيَانِ لَوْ فُهِمَ مِنَ التَّكْلِيفِ فِي الْمُقَيَّدِ أَنَّهُ تَكْلِيفٌ فِي وُجُودِ إِنسَانٍ غَيْرِ الْمَطْلُوبِ مِنَ التَّكْلِيفِ الْأَوَّلِ، کہ اگر تکلیف جو مقید کے اندر تکلیف آئی ہے، ایک تو مطلق میں آئی ہے ایک مقید میں آئی ہے، جو مقید میں آئی ہے اس سے یہ پتہ چلے کہ یہ وہ تکلیف نہیں ہے جو پہلی تکلیف تھی، یعنی یہ وہ حکم نہیں ہے. تکلیف سے مراد حکم، یعنی یہ جو حکم مولا نے ہم سے مطلوب کیا ہے مقید میں، یہ وہ حکم نہیں ہے جو مطلق میں کیا تھا، تو پھر تنافی متحقق نہیں ہوگی. بلکہ کیا ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے جو مطلق میں مطلوب ہے حکم مقید میں بھی وہی ہے. کما اذا فہم فی المقید فی المثال، مثال ہم نے دی ہے طلب شرب لبن الحلو ثانیا بعد شرب لبن ما، کوئی بھی دودھ پیا، اب جو ہے مولا کہتے ہیں اب میٹھا ذرا دودھ پی دیں، ذائقہ ذرا آپ کا ادھر ادھر ہو گیا ہے، اب جو ہے کیا پی لیں، میٹھا پی لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب میٹھا پی لیں، یہ حکم پہلے حکم کا
غیر ہے۔ تو لہذا یہ 3 شرائط ہو گئی، پہلی اور تیسری میں کیا فرق ہے؟ پہلی صورت میں دونوں کا حکم ایک ہی ہے، تیسری صورت میں تو حکم الگ ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا فَهِمْتَ مَا سُقْنَاهُ لَكَ مِنَ الْمَعْنَى التَّنَافِي، یہ یہاں تک ہم نے تنافی کا معنی کیا۔ تنافی کا معنی یہ ہے کہ اگر دونوں کے ظہور کو خلاصہ کرتا ہوں، دونوں کے ظہور کو باقی رکھیں تو آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور پھر اس تنافی کے لیے ہم نے 3 شرائط کو بیان کیا۔ اگر یہ 3 شرائط ہیں تو تنافی ہوگی، وَإِلَّا تنافی نہیں ہوگی۔ اب کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ تنافی بھی 3 شرائط کی برکت سے موجود ہے، تو اب کیا کریں؟ اگلی نواز کہتے ہیں کہ اب جو ہے ہمارے پاس ایک ہی چارہ ہے کہ ان دونوں کو جمع کریں، اور جمع کرنے کے ہمارے پاس جو ہے وہ 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ تصرف کریں مطلق کے اطلاق میں اور اس کو حمل کریں مقید پر، یا مقید میں تصرف کریں اس قسم کا تصرف جو آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ اطلاق کے ظہور میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، اطلاق کا ظہور جو ہے اپنی جگہ پر باقی ہو، تو پھر اس صورت میں جو ہے کوئی مشکلیں ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اس کو لے کے آتے پھر آگے آتے ہیں۔ اذا فهمت ما سكناه لك من المعنى تنافی، تنافی کا معنی ہو گیا، اس کے شرائط بھی ہو گئے۔ فنقول لو ورد في لسان شارع مطلق ومقید متنافیان، مطلق اور مقید دونوں متنافی وارد ہوئے، سواء تقدم او تأخر، فرق نہیں ہے کہ پھر اس میں تقدم ہو کل منہما یا متاخر ہو کل منہما، کوئی بھی متقدم ہو کوئی بھی متاخر ہو۔ وسواء كان مجيء المتأخر بعد وقت العمل بالمتقدم او قبلہ، پھر اس میں فرق نہیں ہے کہ جو متاخر آ رہا ہے، مثلا جو ہے وہ مقید آ رہا ہے، مطلق پر ہم نے عمل کیا ہے یا عمل نہیں کیا ہے، اس میں وہ نسخ والی بحث والا یہاں چکر نہیں چلے گا۔ فإنه لا بد من الجمع بينهما، ان دونوں کو جمع کرنا ضروری ہے، اما بالتصرف فی ظہور المطلق، کہ ہم مطلق کے ظہور میں تصرف کریں گے، کیسے؟ فیحمل علی المقید، مقید پر حمل کریں گے، کہیں گے کہ مراد یہاں رقبہ مومنہ ہے، میٹھا دودھ ہے، او بالتصرف فی المقید علی وجہ لا ینافی الاطلاق، یا ہم اس طرح تصرف کریں گے کہ اطلاق کے ساتھ کوئی تنافی نہ ہو، فیبقى ظہور المطلق علی حالہ، وینبغی البحث هنا فی انہ ای تصرفین اولا بالاخذ، بحث یہاں پر یہ ہے، یہ تو آپ نے 2 راستے بیان کرے، یا یوں کریں یا یوں کریں، بحث یہ ہے کہ ان دونوں تصرفوں میں سے، مطلق اور مقید کے تصرف میں سے کون سا تصرف اولا اور بہتر ہے۔ فنقول ھذا یختلف باختلاف الصور فیہما، یہ جو اولویت کی بات ہے یہ چند صورتیں ہیں، ان میں سے جو ہے نا کہیں کوئی بہتر ہے کہیں کوئی بہتر ہے۔ فإن المطلق والمقید اما ان یکون مختلفین فی الاثبات والنفی واما ان یکون متفقین، کہتے ہیں یہاں پہ چند صورتیں بنتی ہیں، یہ جو مطلق اور مقید ہے نفی اور اس بات کے اعتبار سے، سلب اور ایجاب کے اعتبار سے، یہاں پر مصنف نے اس کی 2 صورتیں بیان کی ہیں، یا دونوں کیا ہوں گے؟ مختلف ہوں گے، ٹھیک ہے، کیا ہوں گے؟ مختلف ہوں گے، یعنی مطلق کیا ہے؟ مثبت ہے، اور مقید سالبہ ہے، منفی ہے، یا جو ہے دونوں آپس میں کیا ہوں گے؟ متفق ہوں گے، دونوں سلبی، دونوں جو ہے وہ ایجابی، البتہ کہ دونوں سلبی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے صورت جو ہے نا وہ ایک ہی اس میں رہے گی، دونوں جو ہے وہ ایجابی ہی رہیں گے۔ تو اب یہاں پہ ہم بحث کرتے ہیں کہ ہمارا فرض یہ ہے، دوبارہ جو خلاصے میں، کہ مطلق اور دونوں آپس میں متخالفان ہیں، دونوں میں آپس میں جو ہے تخالف ہے، ایک ایجابی ہے اور دوسرا جو ہے وہ سلبی ہے، ٹھیک۔ اب آگے اس کی 2 صورتیں ہیں، چونکہ اطلاق کی 2 قسمیں ہیں، یا اطلاق بدلی ہوگا، یا اطلاق شمولی اور استغراقی ہوگا، پھر ہر ان 2 صورتوں کے ساتھ یہ 2 صورتیں ملائیں تو کتنی صورتیں بن جاتی ہیں؟ 4 ہیں۔ اگر جو پھر بعض لوگوں نے اس کی پتہ نہیں کہاں سے کہاں صورتیں لے گئی، 1 صورتیں جا کے بنائی ہیں، لیکن اصل جو ہے نا وہ یہی ہے، باقی ساری فنکاری ہے اس میں۔ 4 صورتیں ہو گئی، اگلی کون کون سی؟ دونوں مثبت ہوں گے یا دونوں منفی، پھر ہر 2 کو اس سے لے جائیں کہ بدلی ہوں گے یا شمولی ہوں گے، تو 4 صورتیں ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اگر دونوں مختلف ہوں، متخالفان ہوں، اور پھر آگے اس کی چاہے بدلی ہو اس کا اطلاق، چاہے شمولی ہو اس کا اطلاق، تو اس صورت میں کون سا تصرف اولا ہے؟ اطلاق میں تصرف اولا ہے یا مقید میں؟ مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر اطلاق میں تصرف کرنا اولا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس صورت میں یہ جو مقید ہے یہ قرینہ بنتا ہے جا کے مطلق کے لیے، تو لہذا اس قرینے کی بنا پر ہم اس کو مقدم کریں گے۔ یہاں تک بات کر کے مصنف نے بات کو ختم کر دیا، آگے اس کا پھر دوسرا لے کے آتے ہیں۔
اول سے مراد کیا ہے کہ ان یکونا مختلفین فلا شک حین اذن یعنی حین الاختلاف بینہما فی حمل المطلق علی المقید، ہم مطلق کو مقید پر حمل کریں گے، کیوں؟ لأن المقید یکون قرینۃ علی المطلق، مقید مطلق کے لیے قرینہ ہے۔ فاذا قال مثلا مولا نے کہا اشرب اللبن ثم قال لا تشرب اللبن الحامض فانه یفهم منه، اس سے پتہ چلے گا کہ ان المطلوب هو شرب لبن الحلو، ٹھیک، اس سے پتہ چلے گا کہ مولا نے کہا ہے کہ بھائی میٹھا دودھ پیے، کیونکہ کس سے منع کیا ہے؟ کھٹے دودھ سے منع کیا ہے، تو لہذا جو ہے نا اس کو اس پر ہم عمل کریں گے۔ وَهَذَا لَا يُفْرَقُ فِيهِ بَيْنَ أَن يَكُونَ إِطْلَاقُ الْمُطْلَقِ بَدَلِيًا، یہ صورت ہو نہ وہ اعتق رقبتاً، رقبہ جو کہ اطلاق اس میں بدلی ہوتا ہے کوئی بھی جو ہے نا، وَبَيْنَ أَن يَكُونَ شُمُولِيًا فِي الْغَنَمِ زَكَاةٌ، اچھا مثالیں کیسے دی ہم نے مختلف کی، ٹھیک ہے، اور آپ چونکہ بارے میں موجود ہے ضرورت نہیں تھی، مثال کے طور پہ ہم نے مطلق میں کہا اعتق رقبتاً، یہ ایجابی ہے، اور مقید کیا ہے؟ سلبی ہے، کیا کہا اس میں؟ لا تشرب اللبن الحلو، یا مثلا چونکہ ہم نے اعتق رقبتاً کہا ہے تو اس کے مد مقابل دوسری مثال دے دیں، کون سی؟ لا تعتق رقبتاً کافرتاً، یوں مثالیں کہیں گے، ٹھیک ہے، لا تعتق رقبتاً کافرتاً، تو لا تعتق میں کیا ہو جائے گا؟ سلبی ہو جائے گا، یا اشرب والی مثال میں آپ وہ لے لیں جو بھی لے لیں۔ وَهَذَا لَا يُفْرَقُ فِيهِ بَيْنَ أَن يَكُونَ الْإِطْلَاقُ الْمُطْلَقِ بَدَلِيًّا نَحْوَ آتِقْ رَقَبَةً وَبَيْنَ أَن يَكُونَ شُمُولِيًّا مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي الْغَنَمِ زَكَاةٌ، یہ ایجابی کی مثال ہے اور مطلق کی ہے، اور مقید میں کیا ہوگا؟ المقید بقول لیس فی الغنم المألوفۃ زکاۃ، معلوفہ کسے کہتے ہیں؟ اگلی نواز معلوفہ کہتے ہیں کہ جس کو لوسڑ جو کچھ تو کھا رہا ہے اس کے معلوفہ، یعنی چارہ جو ہے نا وہ برسین کہتے ہیں اردو میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، جو گھاس کھلاتے ہیں، معلوفہ یعنی چارہ، وہ جو چارہ ایک سبز قسم کا ہوتا ہے نا، وہ کاٹ کے ہم کھلاتے ہیں، اس کو برسین کہتے ہیں اردو میں۔ الثانی ان یکونا متفقین، دوسری صورت، ساری کی ساری بحث یہاں پر ہے کہ مطلق اور مقید میں سے ہر دو آپس میں متفق ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو دو صورتیں ہیں، یا پھر اطلاق بدلی ہوگا یا اطلاق جو ہے وہ شمولی ہوگا، ہر ایک کا حکم جو ہے وہ الگ الگ ہوگا۔ اگر دونوں کا اطلاق بدلی ہو، ٹھیک ہے، بس اس میں آتی ہے مطلق اور مقید متفق ہیں، یعنی دونوں کیا ہیں؟ ایجابی ہیں، ٹھیک، مثال یہی مثال اعتق رقبہ والی لے لیں، اور دوسرے میں کیا؟ اعتق رقبتاً مومنتاً، یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ رائے حل کیا ہے؟ کہتے ہیں یہاں پر بھی وہی رائے حل ہے، کون سا رائے حل ہے؟ یا تو ہم اطلاق مطلق کے اطلاق سے ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے یہاں مراد جو ہے وہ مقید ہے، پھر بھی جمع ہو جائے گی، تو کیا کریں گے؟ اعتق رقبتاً مومناً، یہی ہمارا وظیفہ ہے، ایک یوں کریں گے، یا دوسرا کیا ہے کہ نہیں ہم مقید میں تصرف کریں گے۔ کیسے مقید میں تصرف کریں گے؟ کہتے ہیں مقید میں جو ہم تصرف کریں گے اور کہیں گے کہ یہاں پر جو مراد ہے اصل میں وہی مطلق ہی ہے، مراد وہی ہے کہ آپ مومنہ کو آزاد کریں، صحیح، تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں رقبہ کو، ہم رقبہ کو آزاد کریں، اطلاق باقی ہوا نہیں ہوا، اس کا زور باقی ہے، تو پھر بھائی مومنہ کو کہاں کریں گے؟ کہتے ہیں یا تو یہ جو مومنہ آیا ہے یہ بے عنوان استحباب آیا ہے، ٹھیک ہے، مومنہ کو آزاد کرنا جو ہے وہ مستحب ہے، تو لہذا ہم نے تصرف کر لیا اس میں۔ یا دوسرا کیا ہے؟ یا ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہاں پہ افضل الافراد میں سے ہے، کس میں سے ہے؟ افضل الافراد میں سے ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے نا وہ بھی فرد ہے لیکن یہ اس کا افضل فرد ہے۔ اس کو فنی عبارت میں جو ہے نا بیان کریں گے کہ اگر ہم مقید کے ظہور کو باقی رکھتے ہیں تو مقید کا ظہور کس میں آ جاتا ہے؟ اب دو ہو گئے نا، مطلق کا اطلاق کیا کہہ رہا ہے؟ اطلاق پر باقی رکھیں اور مقید میں تصرف کریں، ٹھیک، مقید میں تصرف کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جو مقید کا ظہور تھا، کون سا ظہور تھا کہ یہاں پہ مومنہ رقبہ مومنہ وجوب تعینی ہے، آپ نے جو ہے نا وہ اس کو تعین سے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ استحباب ہے، واجب سے آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، آگے میرے ساتھ ہیں۔ ہم جب مقید میں تصرف کرنے جا رہے ہیں تو کیسے تصرف کر رہے ہیں کہ اس کا جو ظہور تھا، کیا ظہور تھا کہ رقبہ مومنہ ہی معین ہے، ہم نے اس سے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ نہیں واجب نہیں ہے، اصلاً واجب ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مستحب ہے مومنہ کا ہونا، اور یا جو ہے نا وہ افضل افراد ہے،
یا ہم یوں کرتے ہیں کہ نہیں وجوب سے ہاتھ نہیں اٹھاتے، بلکہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ وجوب تخییری کے افراد میں سے ہے، وجوب تعیینی نہیں ہے وجوب لیکن تعیینی نہیں ہے بلکہ کیا ہے تخییری ہے۔ تخییری کا کیا ہوتا ہے وظیفہ؟ تخییری کا وظیفہ ہوتا ہے کہ آ کے بیان کرتا ہے کہ یہ جو آپ نے چند افراد تھے ان میں سے ایک فرد اور بھی آپ کو ہم اختیار میں دے رہے ہیں کہ اگر یوں کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہذا کیا نتیجہ نکلا کہ ہم نے مقید میں تصرف کیا اور اطلاق کے مطلق کو باقی رکھا۔ دونوں راہ حل ہمارے پاس موجود ہیں۔ مصنف کہتے ہیں اصل مسئلہ آگے ہے، یہاں تک نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس دونوں راہ حل ہیں کہ کون سا اولا ہے، کس میں تصرف کیا جائے، اطلاق مطلق میں تصرف کیا جائے یا جو ہے وہ مقید میں تصرف کیا جائے، دونوں راہ حل آپ کے پاس موجود ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اطلاق مطلق کے اطلاق میں تصرف کریں، مقید کے اطلاق کو اپنی جگہ پر باقی رکھیں۔ واضح ہے؟ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یہ جو مقید کا ظہور ہے کس میں ہے؟ وجوب تعیینی میں ہے نا، تو یہ وجوب تعیینی جو ہوتا ہے یہ اولا ہوتا ہے وجوب تخییری سے یا باقی جو ہے نا موارد سے۔ جب آپ کا ظہور اس میں ہے تو یہ ظہور اقوا ہوتا ہے، خصوصاً لاسیم مسلم کہا ہے، لاسیمہ لگا کہ یہ کہا ہے کہ جب آپ کے پاس یہ احتمال موجود ہو، مولا نے جب مطلق کلام کیا تھا تو وہاں پر ایک قرینہ بھی پیش کیا تھا جو قرینہ بتا رہا تھا کہ اس سے مولا کی مراد مومنہ رقبہ مومنہ ہے۔ ہمارے پاس وہ قرینہ نہیں پہنچا، یہ احتمال موجود ہے اور اس مقید نے آ کے اس قرینے کو کشف کیا ہے، تو اس احتمال کی بنا پر اولویت کس کے تصرف میں ہے؟ مطلق کے تصرف میں ہے۔ واضح ہے اس میں؟ الثانی ان یکون متفقین ولہ مقامان، دو مقام ہیں۔ المقام الاول ان یکون الاطلاق بدلیا والمقام الثانی ان یکون شمولیا، اطلاق جو ہے وہ شمولی ہوگا۔ فإن كان الاطلاق بدلیا، اگر اطلاق بدلی ہو فإن الامر فیہ یدور بین التصرف فی ظاہر الاطلاق، کہ ہم جو ہے اطلاق کے ظہور میں تصرف کریں بحملہ علی المقید وبین التصرف فی ظاہر المقید، یا جو ہے مقید کے ظہور میں ہم تصرف کریں۔ والمعروف ان التصرف الاول هو الاولی، معروف یہ ہے کہ تصرف اول جو ہے وہ اولا ہے۔ لأنه لو كان مثبتين، اگر دونوں مثبت ہوں، مثل قول اعتق رقبۃ مؤمنۃ فإن المقید ظاہر فی، یہ جو مقید ہے یہ ظہور رکھتا ہے کہ ان الامر فیہ یعنی فی المقید للوجوب تعیینی، یہاں پر جو امر آیا ہے مولا وجوب تعیینی کو بیان کرنے کے لیے اعتق رقبۃ مؤمنۃ کہہ رہے ہیں۔ فالتصرف فیہ، اگر اس میں اگر ہم تصرف کرتے تو کس قسم کا تصرف ہونا چاہیے تھا، کیسے تصرف کرتے؟ ابھی وہ بیان کر رہے ہیں۔ اما بحملہ علی الاستحباب، ہم کہیں کہ یہاں پر جو مومنہ کی بات ہے یہ مومنہ پر عمل کرنا استحباباً ہے، اے ان الامر بعتق رقبۃ المؤمنۃ بخصوصها باعتبار انہا افضل الافراد، ٹھیک ہے، استحباب کہیں افضل الافراد کہیں، کیونکہ یہ جو آپ نے حکم کو انجام دینا ہے ان میں سے بہتر فرد کون سا ہے؟ مومنہ ہے، تو لہذا اس عنوان سے مقید نے آ کے بیان کیا ہے۔ او بحملہ علی الوجوب تخییری، او یہ کہاں پر عطف ہے کہ یہ اگر آپ مقید پر تصرف کرنا چاہ رہے ہیں مقید میں تو اس کا دوسرا یہ ہے تصرف کا وجہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو وجوب تخییر پر حمل کریں۔ اے ان الامر بعتق رقبۃ المؤمنہ، یہ عتق رقبہ مومنہ کا حکم اس وجہ سے آیا ہے کہ انہا احد الافراد الواجب، آپ کو آ کے بیان کرے کہ واجب کے باقی بھی افراد ہیں ان میں سے ایک فرد مومنہ بھی ہے۔ لا لخصوصیت فیہا حتی خصوصیت الافضلیت، اہم نقطہ یہ ہے بس جس طرح باقی فرد ہیں اس طرح ایک فرد ہے، اصلاً مومنہ ہونے کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے، کوئی خصوصیت اور جو ایکسٹرا اس کے پاس کیا کہتے ہیں نقطہ نہیں، حتیٰ کہ افضل الافراد بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک جو ہے وہ فرد ہے۔ تو اس صورت میں وجوب تخییری، چونکہ وجوب تخییری کے جو افراد ہیں وہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ وہذان تصرفان و انکان ممکنین، یہ دونوں تصرف ممکن ہیں، لیکن ظہور المقید فی الوجوب تعیینی مقدم علی ظہور المطلق فی اطلاقہ، لیکن جو مقید کا ظہور وجوب تعیینی میں ہے یہ مقدم ہے کس ظہور سے کہ اطلاق اپنے مطلق اپنے اطلاق میں ظہور رکھتا ہے، یہ ظہور جو ہے وہ سے مقدم ہے۔ کیوں؟ لأن المقید صالح لأن یکون قرینۃ للمطلق، یہ جو مقید ہے یہ قرینہ بنتا ہے مطلق کے لیے، لہذا جب قرینہ ہے تو ذل قرینے پر مقدم ہوا کرتا ہے۔ ایک بات یہ
دوسرا نقطہ یہ وَلَعَلَّ الْمُتَكَلِّمَ اعتمد علیہ فی بیان مرامہ، متکلم نے اسی قرینے پر اعتماد کیا ہو اپنے مقصد کو بیان کرنے کے لیے، وَلَوْ فی وقت آخر، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مطلق ابھی بیان نہ کر سکتے ہوں، کسی اور وقت میں متکلم نے جو نا اس بات کو اعتماد اپنے مقصد کو بیان کرنے کے لیے اسی پر اعتماد کیا ہو، لا سیما خصوصاً ما احتمال ان المطلق الوارد کان محفوفا بقرینۃ متصلۃ، خصوصاً یہ احتمال موجود ہے کہ جب مطلق آیا تھا، وارد ہوا تھا، تو اس کے ساتھ قرائن متصلہ تھے جو مومنہ کو بیان کر رہے تھے، لیکن غابت انا، وہ قرائن ہم تک نہیں پہنچے، فیکون المقید کاشفا عنہا، تو یہاں پر یہ مقید آ کے ان کو کشف کر رہا ہے۔ اس احتمال کی بنا پر تو مقید کو مقدم کرنا مقید کے ظہور کو اولا اور افضل ہے۔ واضح ہے؟ وَإِنْ كَانَ الْإِطْلَاقُ شمولیًا، اب مصنف فرماتے ہیں کہ ہماری بحث چل رہی تھی کہ دونوں آپس میں کیا ہوں گے، مثبت ہوں گے، مثبتین ہوں گے، تو دو مورد ہیں، یا اطلاق بدلی ہوگا یا شمولی اور استغراقی ہوگا۔ اب کہتے ہیں اگر استغراقی ہو تو اس صورت میں اصلاً یہاں پہ تنافی ہی نہیں ہے تاکہ جم کی نوبت آئے۔ کیسے؟ مثال اس کی کیا پیش کریں گے؟ کیا مثال پیش کریں گے؟ فی الغنم زکاتن، یہ مطلق ہے، ٹھیک ہے، اور وفی الغنم الصائمۃ زکاتن، اب دونوں مثبت ہیں۔ فی الغنم زکاتن مطلق ہے، کوئی قید نہیں ہے، وفی الغنم الصائمۃ زکاتن یہ بھی کیا ہے، مثبت ہے، تو لہذا یہاں پر تنافی ہے۔ کہتے تنافی کی ایک ہی وجہ بنتی تھی، وہ کون سی وجہ بنتی تھی کہ اس کلمہ صائمہ جو بے عنوان وصف آیا ہے، ہم کہیں کہ وصف کے لیے مفہوم ہے، بس جہاں جہاں پر صائمہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، معلوفہ ہے، اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، تب یہ نوبت آ سکتی تھی۔ جب کہ ہم وصف میں مفہوم کے قائل نہیں ہے تو لہذا فی الغنم الصائمۃ زکات والا جملہ نفی نہیں کرتا تو مطلق غنم میں زکوٰۃ نہ ہو، تنافی نہیں ہے تو لہذا نوبت ہی نہیں آئے گی جم کی۔ وَإِنْ كَانَ الْإِطْلَاقُ شُمُولِيًا مِثْلَ قَوْلِهِ فِي الْغَنَمِ زَكَاةٌ وَفِي قَوْلِهِ فِي الْغَنَمِ الصَّائِمَةِ زَكَاةٌ فَلَا تَتَحَقَّقُ الْمُنَافَاةُ بَيْنَهُمَا، منافات ہی نہیں ہے، حتیٰ یجب التصرف فی احدہما، حتیٰ کہ ہم کہیں کہ دونوں میں تصرف کرنا واجب ہو جائے، لأن وجوب الزکوٰۃ فی الغنم الصائمۃ بمقتضی الجملۃ الثانیہ، کہ غنم صائمہ میں زکوٰۃ واجب ہے جملہ ثانیہ کے مطابق، لا ینافی وجوب الزکوٰۃ فی غیر صائمہ، غیر صائمہ میں جو زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے، الا علی القول بدلالۃ التوصیف علی المفہوم، مگر ایک ہم قائل ہو جائیں کہ جملہ وصفیہ مفہوم پر دال ہے، وقد عرفت انہ لا مفہوم للوصف، وصف کے لیے کوئی مفہوم نہیں ہے، وعلیہ فلا منافات بین الجملتین، دونوں جملوں کے درمیان منافات ہی نہیں ہے، لنرفع بہا عن اطلاق المطلق، تاکہ ہم جمع کرنے کے لیے مطلق کے اطلاق سے ہم رفع ید کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صرف درمیان والی ایک جو صورت بنی تھی، یعنی ہم نے 3 صورتیں بنائیں، گویا کہ ٹوٹلی 3 صورتیں بن گئی، آخری صورت میں تنافی نہیں ہے، جم کی نوبت نہیں آتی ہے، پہلی صورت میں ہم نے کہا تھا کہ مطلق کو مقید پر حمل کریں گے، رہ گئی بات درمیان والی، درمیان میں ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ اولا یہ ہے کہ ہم اطلاق مطلق کے اطلاق میں تصرف کریں اور مقید کے ظہور کو باقی رکھیں، یہی جو ہے نا وہ بہتر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جی